صل علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبرائیل علیہ السلام سمیت تمام آسمانی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے. ناظرین کرام، ایک ایسے ہی بندے کی اور انتہائی عظیم بندے کی، انتہائی عظیم بزرگ کی اور اللہ کے بہت ہی پیارے دوست کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جن کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب میں پیوست کر دی ہے، جن کی عقیدت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یعنی منادی کر کے زمین و آسمان کے اندر تمام انسان تمام مخلوقوں کے قلوب میں پیوست کر دی. یعنی آج ماوراء النہر یعنی سینٹرل ایشیا کی انتہائی ممتاز بلند ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی مبارک ہستی کا مبارک سایہ، اگر میں ٹیکنیکلی بات عرض کروں ناظرین، تو 3 صدیوں پر اپنا حسین سا تصوف کا رنگ یعنی شریعت کا رنگ جمائے ہوئے ہے، جو سلسلہ نقشبند کے سرخین ہیں، جو حضرت امیل کلال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مرشدی اور حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی فرزندی عطا کرنے والے ہیں. سماس کے آسمان سے طلوع ہونے والے بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری کی تصوف کی دنیا کے ایسے گوہر نایاب ہیں ناظرین، ایسا ہیرا ہیں کہ جنہوں نے تصوف کے شعبے میں دین اسلام کی بے انتہا خدمت کی ہے. حضرت خواجہ بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں ناظرین محویت کا غلبہ رہتا تھا، اور دنیاوی کاموں کے دوران بھی یاد الہی میں استغراق کی کیفیت آپ پر طاری رہتی تھی. یعنی جو دم غافل سو دم کافر کی حقیقت آپ کے سامنے ایسی عیاں تھیں کہ ہر دم، ہر لمحہ، ہر پل بس یاد الہی میں گزارا کرتے تھے. حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ گر ہستی ہیں ناظرین، جنہوں نے سلسلہ نقشبند کے سرتاج حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے نہ صرف ان کی ولایت کی بشارت دے دی تھی، بلکہ سلسلہ نقشبند کے سردار و سرتاج کی تربیت بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی توجہ کا نتیجہ بنی. یہی وجہ ہے ناظرین کہ سلسلہ نقشبند کا عروج بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی بشارت، توجہ اور دعا کا ثمرہ ہے. یعنی آج پوری دنیا میں آپ جو سلسلہ نقشبند کی ناظرین اتنی حسین سی خوبصورت سی تعلیمات دیکھتے ہیں، اور یوں کہیے کہ اس شجرے سایہ دار کا جو حسین سا اور گھنا سا سایہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، ایکچولی یہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جن کی تعلیمات اور جن کی توجہات کی وجہ سے آج سلسلہ نقشبند آپ کو پوری دنیا میں نظر آتا ہے ناظرین. حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ ناظرین خدائی احکامات کی پابندی کا حد درجے خیال فرمایا کرتے تھے، شریعت کی سختی سے عامل تھے اور زہد و تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے گلستان کے لگائے ہوئے سارے پھول سینٹرل ایشیا نہیں ناظرین بلکہ پوری دنیا کو شریعت و طریقت کی مہکار سے مہکا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ درویش کو ہمیشہ اللہ کے خدائی احکامات پر عمل پیرا رہنا چاہیے اور اسے مسلسل پاکیزگی کی حالت میں رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک ظاہر کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطن کی پاکیزگی کا انتہائی اہتمام کیا جاتا ہے. حضرت شیخ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ حضرت عزیزہ رحمت اللہ علیہ کے ناظرین ممتاز طالب علم ہیں. آپ اولیاء کرام کے اسکالر اور اسکالرز کے اولیاء ہیں. باطنی اور ظاہری دونوں علوم
علوم میں وہ منفرد تھے۔ یہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات کی برکات ہے ناظرین کہ اس زمانے کی ہر جماعت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض کا پیالہ بھر بھر کر پیا۔ ان کی سیکھنے کی چاہت ہر غیبی علم اور راز کو ظاہر کرنے کا سبب بنی ناظرین۔ وہ 8ویں صدی ہجری کے باطنی اور ظاہری علوم کے آفتابوں کے لیے مینار تھے۔ ہر طرف سے روحانی دانشمند آپ کے گلستان علم کی زیارت کرتے اور آپ کی ہدایت کے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے حافظ اور فقہ کے ایک عظیم عالم بن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روحانی سفر میں مزید ترقی کی۔ پھر آپ نے دینیات میں قیاس، منطق اور فلسفہ اور علم الکلام نیز تاریخ کا مطالعہ شروع کیا، یہاں تک کہ آپ ہر طرح کے فن اور سائنس کا چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھے۔ آپ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہم سب کی بزرگ شخصیت ہے۔ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلہ نقشبند کا مکمل تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید اقبال صاحب روحانیت اور طریقت کے لیے مشہور سلاسل ہیں، اور ان سلاسل میں سے ایک سلسلہ نقش بندیہ بڑا معروف ہے، اور آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کی طرف روشنی بھی ڈالی۔ یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ پروردگار عالمین نے جو ہمیں عبادات کا اعمال کا حکم دیا، ان کی تہ میں بات یہ ہے کہ لعلکم تتقون، بے شک تقوی۔ اب اس تقوی کا مرکز نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار اشارہ فرما کر دل کو قرار دیا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ اب اس دل کو اس تقوی کا مرکز بنانے کے لیے کہ جس کی بنا پر انسان کے اندر اللہ کی تجلیات کا جلوہ آئے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طریقت کے ان نشانات کو مختلف انداز میں امت کو عطا فرما رہے ہیں۔ اگر ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو آپ اسے وظیفہ نہیں بتاتے بلکہ فرماتے ہیں چادر پھیلاؤ، اس میں پھونک ماری کہا لپیٹ لو۔ اور اگر بظاہر دست مبارک خالی تھے، لیکن کیا کچھ عطا کر دیا، کیا کچھ اللہ عطا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اسے پاکیزگی کی کن منزلوں پر پہنچا دیا۔ حبشی غلام جو مشکیزیں لایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب اپنی چادر میں لیا تو اس کی شکل تک بدل کر رکھ دی، اس کو اس بلندیوں تک پہنچا دیا۔ تو اب یہ وہ حقائق ہیں جن کی روشنی میں انسان کو پیر کی، مرشد کی، رہنما کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہمارے رہنما ہیں روحانی طور پر، ہمارے دل کی پاکیزگی کا سامان رکھنے والے، ان کے لیے مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گر خواہد ہم نشینی با خدا، گو او نشینت در حضور اولیاء، کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے جلووں میں بیٹھوں تو اس کو کہو کہ وہ اللہ کے ولیوں کی خدمت میں آئے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان لوگوں نے جو کمالات حاصل کیے، وہ کیا خوب حسین منظر ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور علیہ السلام کے بستر پر آرام فرما ہوں، اللہ اکبر، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گود میں رسول اللہ کو لے کر بیٹھے ہوں، اللہ اکبر، کیا کمالات ان تک پہنچے ہوں گے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ فیض حضرت سلمان فارسی کو منتقل ہوا، حضرت سلمان فارسی سے یہ فیض قاسم بن محمد کو نصیب ہوا، ان سے امام جعفر صادق تک پہنچا، اور ان حضرات قدسیہ سے ہوتے ہوتے یہ پہلے سلسلہ صدیقیہ کہلاتا تھا نقش بندیہ، پھر اس کو تیفوریہ کہنے لگے، پھر اس کو خواجگانیہ کہنے لگے۔ لیکن بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا جس طرح آپ نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کائنات کو خواجہ بہاؤالدین نقش بند کا ایک تحفہ دیا۔ اور یہ جو سلسلہ نقش بندیہ کا آپ تعارف مانگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اس میں ذات کا پوری توجہ کے ساتھ
خصوصی انداز میں اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو انسان کا قلب بے اختیار اللہ 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 پکارنے لگ جاتا ہے، اللہ، اور نفی اس بات کے ذکر سے تو بندوں کو وہ اتنی بلندیوں تک لے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہوا یہاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں یہاں پر بھی آج جلوہ نمائی اس کی موجود ہے۔ تو یہ جو سلسلہ نقش بندیہ ہے جس میں ہم حضرت خواجہ محمد بن محمد سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ حضرت عزیزاں رحمۃ اللہ علیہ سے اس انداز میں مستفید ہوئے، ان کی خدمت کی، اور ہمیشہ اس سلسلے کی ایک بات جو آپ نے آنے والوں کو دی کہ دو زانو ہو کر مریدین کے درمیان بیٹھنا، یہ معلوم نہ ہو کہ جناب ان کے اندر کوئی امتیاز ہے، اور پھر اس انداز میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور کرنا، یہ سلسلے کی ایک عام پہچان، انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ اور انتہائی منکسر المزاج حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور پھر آپ دیکھیے امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کو مطلب ایک کوزہ گری سے بادشاہ گری کی طرف لگا دیا، اور پھر بادشاہ کیسا بنایا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ اپنے شیخ طریقت حضرت علی رامتنی المعروف حضرت عزیزہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کا تعلق تھا، کیا خوبصورت تعلق تھا، بتائیے ذرا۔ جی قبلہ جنید صاحب، ان کے جو باہمی تعلق ہے یہ دو طرح ہے، ایک تو وہ محبت ہے جو ان کے شیخ کو ان کے ساتھ تھی، اور دوسری وہ محبت ہے جو انہیں اپنے خلفاء اور مریدین کے ساتھ۔ جناب جب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ خاص چیز وہ دیوانگی اور وہ استغراق حب ہے اپنے مرشد کی۔ جس وقت ہم وہ شجرہ نقشبندیہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں یہاں جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں کہ واسطہ خواجہ علی کا فقر درویشانہ دے، واسطہ بابا سماسی کا دل دیوانہ دے، اے خدا بہر جناب شیر حق میرے کلال، حرص دنیا کو میرے بت خانہ دل سے نکال۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو حضرت خواجہ بابا سماسی رحمہ اللہ، ان کا مقام ان کے شیخ کی نظر میں یہ تھا کہ جب حضرت خواجہ عزیزاں رحمہ اللہ تعالی علی رامتنی آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے جمیع خلفاء اور جمیع مریدین ان سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، آج کے بعد تم سب کا پیر بابا علی سماسی، یعنی سب کو ان کے حوالے کیا۔ یہ ان کی محبت ہے ان کے ساتھ اور خصوصی طور پہ، اور پھر انہوں نے بھی اس محبت کو خوب نبھایا اور کمال کر دیا۔ اس محبتوں کے جام آپ نے اپنے خلفاء کو پلائے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آپ بھی ساری زندگی اپنے شیخ کریم کو ہمیشہ یاد رکھتے، جب کسی کو بیعت کرتے، جب کسی واز بیان فرماتے تو فرماتے میرے شیخ نے یوں کہا، حضرت سیدنا شیخ عزیزاں علی رامتنی رحمہ اللہ آپ یوں فرمایا کرتے تھے، آپ کا یہ قول تھا۔ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر کلال کے ہم سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میرے شیخ آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمہ اللہ تعالی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بڑی عظیم ہستی ہیں، فرمایا ان کے پاس ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام آپ تشریف لائے تو انہوں نے وہاں پہ جو طعام تھا کھانا وہ پیش کیا، جی آپ تناول فرمائیں۔ تو حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو نہیں کھانا، ٹھیک، تو عرض کی حضور یہ بالکل حلال اور طیب ہے، بالکل پاک ہے۔ تو کہا ہاں ہے تو حلال اور طیب اور سب کچھ، مگر جس نوجوان نے یہ کھانا یہ آٹا گوندھ کر روٹی پکائی ہے نا اس نے وضو نہیں کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اپنے ان کی بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اپنے خلفاء کی کہ پاکیزگی اور طہارت کی یہ انتہا ہونی چاہیے کہ حرام تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی پاک کو بھی طیب و طاہر و مطہر کر کے۔ اچھا، سلسلہ نقشبند میں ایک اور بات کا خیال خاص رکھا جاتا ہے، لیکن میں اس پہ دو باتیں میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو آپ یہ دیکھیے حضرت علی رامتنی المعروف حضرت عزیزہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی سن ولادت جو ہے وہ 591 ہجری بنتی ہے، اور آپ کی بھی سن ولادت 591 ہجری بنتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ سن تقریباً ایک ہی میرا خیال ہے، اگر تھوڑا سا بعد ہے ان کا تقریباً وہ 604 یہاں 604 نہیں 591 اچھا، لیکن آپ نے پہلے پردہ فرمایا، آپ کے پیر صاحب نے انہوں نے پہلے پردہ فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ سلسلہ ایک تو عمر کا ظاہر زیادہ فرق نہیں تھا، دوسرا جو خاص طور پہ یہ کہ آپ کے سلسلے کے اندر یعنی آپ اگر غصے میں بھی ہیں تو غصے کے وقت بھی جو آپ کھانا نہ پکائیں، اس حد تک پابندی ہے۔ یہ ہاں، یعنی اگر خاتون خانہ غصے میں
چمچ وغیرہ وہ ہلاتی ہے تو اس کی تاثیر بھی کھانے میں شامل ہو جاتی ہے. یعنی یہاں پہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے ان میں جو بنیادی بات وہ عقل حلال ہے, کھانا حلال. یعنی آپ دیکھیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ, آپ نے حضرت مجدد پاک کو جو وصیتیں کی تو ان میں ایک وصیت خاص یہ بھی تھی, آپ نے فرمایا فعل حرام از نتیجہ لقمہ حرام است. اللہ اللہ, کہ فعل حرام کا صدور جب بھی آپ سے ہوگا تو وہ لقمہ حلال لقمہ حرام کی وجہ سے ہوگا. اس کا الٹ دیکھیں عکس تو وہ یہ ہوگا کہ فعل حرام کی وجہ سے تو آپ سے جو امور صادر ہوں گے وہ ظاہر ہے غلط کام ہوں گے, تو جب فعل حلال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے اچھے صدور ہوں گے. آپ کی تہجد باقی ہے, آپ کی نماز باقی ہے, آپ کی زبان پہ درود و سلام ہے, آپ کی فکر صالح ہے, تو یہ اس بنیاد پہ ہے کہ آپ کا کھانا پینا یہ صالح ہے. اور اگر کھایا پیا یہ سارا صحیح نہیں ہوگا تو ہمارے وجود انسانی سے پھر اچھے افعال کا صدور قطعاً نہیں ہو سکتا. اللہ, اور یہی ہے یعنی سنت پہ دوام اور عزیمت کا رستہ, ٹھیک, اور ہر حال میں استقامت, ٹھیک, اور پھر عقل حلال, ٹھیک. یہ چار چیزیں بنیادی طور پہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ. اچھا, آپ کی عقیدت و محبت تو اپنی جگہ تھی اپنے شیخ کے ساتھ. آپ کے جو شیخ تھے وہ آپ کا احترام بڑا فرمایا کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے, اور جب بھی جاتے تھے تو وہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے. اور یہ بھی آپ دیکھیں نا حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی جو نگاہ ہے اور جو ان کی بصیرت ہے وہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا فیض ہمیں نظر آتا ہے کہ کہاں سے قمیض چلی ہے. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا, میری یہ قمیض لے جاؤ. اچھا, ابھی وہ قمیض وہاں پہنچی نہیں, 8 دن سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف, مجھے آج یوسف کی خوشبو آ گئی ہے. اور ادھر آپ قصر عارفہ سے, جس کو اس وقت کوشک ہندواں کہا جاتا تھا, تو آپ وہاں سے گزر رہے ہیں, اور حضرت بابا سماسی فرماتے ہیں مجھے یہاں سے ایک مرد کامل کی خوشبو آ گئی. اللہ. اور کئی سال پہلے آپ فرماتے ہیں یہاں سے پھر جس دن آپ حضرت سیدنا امیر کلار رحمہ اللہ ان کو لے کے گزرے تو فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے, کوشک ہندواں یہ جو جگہ ہے تو قصر عارفہ است, وہ ہستی اب جلوہ گر ہو گئی ہے, خوشبو بڑھ گئی ہے جو یہاں پہ وہ ظاہر ہو جائے گی. کیا خوبصورت بات ہے. اسی بات کو اسی سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ظاہر تربیت ہو رہی ہے آپ کے شیخ کی طرف سے, آپ دیکھیے کہ آپ کو کس انداز سے کامل بنایا جا رہا ہے کہ پھر آپ کی عبادتیں, آپ کا زہد و تقوی اور آپ کا یاد الہی میں مستغرق رہنا, یعنی دنیا مثالیں دیتی ہے پھر بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی. بتائیے ذرا آپ کی عبادات اور زہد و تقوی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سلسلہ نقشبندیہ میں جو شجرہ پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت بابا سماسی کا تعارف اس طرح ہے: رحم کر یا رب محمد جان جاں کے واسطے, سید کونین شاہ مرسلا کے واسطے, عطا کر الفت رامیتنی عشق سماسی کر نصیب, کملی والے کے مہکتے گلستان کے واسطے. حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبادات ہیں اس کو تو میں بیان کروں گا, لیکن میں عبادت کا فیض پہلے سنانا چاہتا ہوں کہ جس جگہ پر حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت کر دیتے تھے وہاں پہ کھڑا ہو کے جو شخص عبادت کرتا تھا وہ بھی ولی اللہ بن جاتا. سبحان اللہ. یہ آپ کی عبادت کی اس مقام اور مرتبے کا فیض ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بتاتا ہے جہاں میرے پیارے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں, جہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ جگہ فیض یاب ہو جاتی ہیں اور فیض لٹاتی ہیں, وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. اس میں میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی جگہ پہ کھڑے ہوئے تو پتہ چلا یہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے. آپ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے. اور نبی ہو کے مقام ولایت پہ کھڑے حضرت سیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کی اور بتایا کہ ولیوں کا جو قرب خاص والا مقام ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور پھر جب آپ عبادت فرماتے تھے, عبادت میں استغراق, عبادت میں توجہ اللہ, پوری حدیث کا ایک مظہر ہوتا تھا. جس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیدنا جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ اخلاص کیا ہے, تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تو عبادت ایسے کرے کہ تو رب کو دیکھ رہا. اور حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ زہد و تقوی میں, ورع میں, عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے مستغرق ہو جاتے تھے کہ ساتھ والے ماحول کی خبر ہی نہیں رہتی تھی. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے بندوں کی صفت و ثنا بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. فرمایا یہ جو میرے بندے ہیں ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی, اور جس دن
آنکھیں الٹ دی جائیں گی، جس دن دل الٹ دیے جائیں گے، یہ امن اور سکون میں ہوں گے، انہیں کوئی خوف اللہ. تو یہ ان کی عبادت کا ایک بڑا اعلیٰ معیار ہے. اور پھر ان کا زہد و تقویٰ کیا ہے. پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ زہد ہوتا کیا ہے. زہد میں 3 حرف ہے، زا، ہا اور دا. ٹھیک ہے. زا جو ہے یہ زینت دنیا ترک کرنا ہے، ہا ہوائے نفس ختم کرنا ہے، اور دا دنیا کی لذت کو ختم کرنا ہے. جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو معنی یہ بنتا ہے، پھر زہد بنتا ہے. پھر یہ بنتا ہے کہ معنی یہ بنتا ہے کہ زہد والا انسان وہ ہے جو اس کام کو چھوڑ دے جو اس کو اللہ سے دور کر دیتا. واہ واہ سبحان. اور جب انسان زہد و تقویٰ میں آتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو. عرض کی میرے آقا کریم اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا تزاہد فی الدنیا و تذکر الآخرہ. دنیا میں زہد پیدا ہوگا اور آخرت کی یاد آئے گی. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ پیارے بندے زہد و تقویٰ میں اتنے آگے تھے کہ جب کوئی ان کے پاس آتا، ان کے ساتھ بات کرتا، تو اس بات میں بھی اللہ کی طرف مستغرق ہوتے تھے. اللہ کوئی شے ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. اور مشکات شریف کی حدیث یہاں سنانا ضروری سمجھتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیارا اور مقرب بندہ ہوتا ہے جب وہ خاموش ہوتا ہے تو انفس الآفاق میں غور کر رہا ہوتا ہے. جب وہ بولتا ہے تو ذکر الہی کرتا ہے، اور جب وہ کچھ سنتا ہے تو اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی شے نہیں سنتا. یہ ایک خاص کوالٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں. ان کی خاموشی، ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مستغرق ہوتی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے وابستہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ. یہ حضرت بابا شماسی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال عروج ہے عبادت میں کہ جب لوگوں کے پاس بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں منہ کارول تے دل یارول، کہ آپ کہیں پہ بھی ہوتے تھے تو آپ کا قلب اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہوتا. اب اس میں ایک بڑی خاص بات ہے، میرا خیال ہے آج کے مسلمانوں کے لیے سمجھنے کے لیے کتنا بڑا درس ہے. آج ہمیں ہماری نمازوں کی فکر نہیں ہے. آج ہم قرآن پاک اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی قرآن پاک کی طرف نہیں ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے باوجود جو ہے ہمارا دل جو ہے وہ کہیں اور حاضر ہوتا ہے، ہمارا ذہن کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے. میں جنید بھائی ایک بات، کیسے یعنی یہ کیسا مطلب کتنے عظیم نفس ہیں یہ کہ آپ یہ سوچئے کہ ان کا نفس، ان کا وجود، ان کا دل سب اللہ کی حضور میں ہر وقت رہتا تھا. میں اس میں ایک بات کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں. شرابی ہو بندہ اور دنیا کا بڑا مجرم ہو، ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے نا تو دنیاوی سارا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے. اس کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ بندے نے آپ کے ڈر سے شراب کی بوتل پیچھے چھپا لی اور ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف توجہ ہوئی تو ساری دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا، بات قبول ہو گئی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہیں سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. ذرا بتائیے بابا شماسی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص طور پر حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور ان کی ولایت کی جو بشارت ہے، اور پھر جو تربیت آپ نے فرمائی خاص طور پہ، اور تربیت کی ذمہ داری حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کو دی، اور جو خاص توجہ اور محبت تھی. سیدنا حضرت خواجہ بابا شماسی حضرت محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے اور ان سے متعلق ہونے والا اپنے آپ کو پروردگار عالمین سے اس طرح منسلک کر لے کہ اس کے قلب سے بھی اگر آواز آئے تو اللہ اللہ کی، اور اس کی روح بھی اگر مستغرق ہو تو اللہ کے نام میں. اللہ. اب بہاؤالدین نقش بند، ان کو نقش بند کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اپنے مرید کے دل میں اللہ کا نقش اس طرح سے قید کر دیتے تھے، بند کر دیتے تھے کہ وہ اس سے نکل نہیں پاتا تھا. جنید صاحب بات یہ ہے کہ ابھی یوسفی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، اس دنیا کے اندر انسان کو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے جو اس کو اللہ سے ملائے. درست. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا موضوع ہے الانسان. زمین کا یہ کرہ جو ہے یہ انسان کی نیابت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. درست. اور اگر اس پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم جبل رحمت پر پڑتے ہیں تو اللہ نے جبل رحمت کو کیا مرتبہ و مقام دے دیا. بے شک. اگر خلیل کے قدم سے پتھر لگتا ہے تو اللہ نے اس پتھر کو کیا مرتبہ و مقام عطا کر دیا. صفا اور مروہ اللہ کے ولیہ سے منسوب ہوتے ہیں تو ان کو کیا مرتبہ و مقام ملتا ہے. تو حقیقت میں یہ مقدس لوگ
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ نقش بند کا آگے جو سلسلہ آتا ہے اس میں خالدیہ بھی ہے، حقانیہ بھی ہے، سیفیہ بھی ہے، مرتضیہ بھی ہے، اور یہ تمام تر جو آگے شاخیں ہیں اس سلسلے کی وہ انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں، درست، انسان کو اس کی انسانیت سے آگاہ کرنے کے لیے ہیں، اور اس دنیا پر ان بزرگان دین کے نقش کی بنا پر، ان کے وجود کی بنا پر ہی آج لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد سرایت کرتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ صحبت اختیار کرتے وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہے۔ درست۔ تو سیدنا حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہم عرض کر چکے کہ ان کی خوشبو سونگھنے والے بابا سماسی، ان کو خوشبو زیادہ ہونے اور یہ بتانے کی کہ وہ آ چکے ہیں، اور پھر جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ 3 دن ہوئے ان کی ولادت کو، اور اس کے بعد انہیں اپنی شاگردی میں لے کر انہیں اپنا فرزند ہونے کا اعزاز، یعنی حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب آپ جاتے تھے ان کے علاقے میں تو آپ باقاعدہ مینشن فرماتے تھے کہ مجھے جو ہے اس گھر سے باقاعدہ خوشبو آتی ہے۔ جو ان کے والد بہاؤالدین نقش بند کے والد جو ہیں وہ اپنے فرزند کو لے کر بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لائے۔ اب یہ ایک انداز ہے اہل ایمان کے لیے سوچنے کا کہ ہم اپنے بیٹے کو پیدا ہونے کے بعد کس راہ پر چلا رہے ہیں۔ پھر بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ان سے لے کر یہ اعلان کیا کہ یہ آج کے بعد میرا فرزند ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی توجہ نے ہی بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کے قلب و ضمیر کو جس انداز سے آگے تیار کیا، اور آپ نے آگے چل کر آپ کی تعلیمات کے مطابق جس طرح سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے، پھر آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کی اس انداز سے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ لاہور میں آنے کے بعد مجھے کہا گیا کہ یہاں پر نقش بند سلسلے کے ایک ایسے بزرگ لاہور میں موجود ہیں کہ جو بھی ان کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے ان کا دل، ان کا قلب لفظ اللہ سے جاری ہو جاتا ہے، اس کا قلب اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آج اگر ان کے مریدین، ان کے سلسلے سے وابستہ لوگوں کے اندر اس طرح اللہ کی محبت پیدا کر رہے ہیں تو سیدنا حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ تو تربیت یافتہ ہیں حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ بابا علی رامی تنی سے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی، پھر خاص طور پر تنبیہ فرما کے آپ کے دست مبارک میں دیا کہ جی ان کی تربیت آپ نے کر دی۔ انہوں نے تو اس انداز میں تربیت فرمائی کہ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے مریدین کو اکٹھا کر کے ان کو تاکید کی کہ انہیں یہ بتایا کہ تم نے شریعت اور عظیمت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور مریدین کو کہا کہ یہ اس بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ ان سے اپنے آپ کے تعلق کو کبھی نہ ٹوٹنے دینا، یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاتے رہیں گے۔ ایک واقعہ اور بڑا لطیف سا ہے کہ وہ جب اسی دن آپ فرماتے ہیں، جب ہم بات کر رہے تھے نا یہ نکاح والے، کہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روٹی بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا مجھے فرمایا کہ لے کے رکھ لو۔ وہ ذرا سا واقعہ اگر ذہن میں تو ذرا بیان کیجیے آپ کہ اس کے اندر کتنی بڑی دیکھیں کرامت تو اپنی جگہ لیکن حکمت اتنی بڑی ہے کہ آپ کی قدموں کی برکت یہ تھی کہ آپ نے اپنے مرید کو یا چاہنے والے کو جو ہے شرمندہ ہونے نہیں دیا، اور بتلایا کہ روٹی جو ہے یہاں پر اس مقصد کے لیے کام آئے گی۔ دوسرا، آپ کے ارشادات اور تعلیمات کے بارے میں بتائیے کہ آج ہم جو مسلمان اتنے بھٹک گئے، پیرا روی کا شکار ہو گئے، اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرق ہو گئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے بنیادی طور پہ؟ جنید بھائی، آپ کی بات سے میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے ابھی بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے بھانپ لیا، ہم اس کو پوری طرح کھول کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آنے والے حالات سے باخبر کر دیتا ہے۔ اس کے لیے دلیل قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو آنے والے حالات سے پہلے سے باخبر کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ درست۔ پھر جو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عطا فرمائی روٹی، تو فرمایا یہ رکھ لو، کام آئے گی۔ جب مرید کے ہاں قیام ہوا تو وہ بڑا شرمندہ تھا اور چہرے پہ بڑی خفگی کے اثرات تھے، تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جناب پنیر ہے، روٹی نہیں ہے، تو نکال کے دے دی، حضرت نے دے کے بھیجی تھی۔ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا جو روٹی ہم نے رکھوائی تھی وہ اس کام کے لیے رکھوائی، وہ اسی کام کے۔ اور آپ کے جو ارشادات ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو مریدین کو سمجھائی
کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند رہنا. ہاں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. فرمایا جو کہہ دے اللہ ہمارا رب ہے پھر اس کے اوپر قائم ہو جائے تو اللہ اس کے لیے فرشتے اتار دیتا. دوسرے نمبر پر فرمایا ظاہری اور باطنی طہارت ہونی چاہیے. اس میں سینے کی طہارت کہا کہ سینے کی طہارت کا معنی یہ ہے کہ سینے کو اللہ کی رضا سے بھر دو. واہ. پھر فرمایا روح کی پاکیزگی ہونی چاہیے، اور روح کی پاکیزگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوا جائے. واہ. پیٹ کی پاکیزگی بیان کی. فرمایا پیٹ کی پاکیزگی یہ ہے کہ رزق حلال کھاؤ، حرام کا ایک لقمہ نہیں اندر جانا چاہیے. جسم کی پاکیزگی بیان کی. فرمایا جسم کی پاکیزگی ہے خواہشات نفس کو ختم کر دینا. اس میں اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو اپنے پیٹ کو خواہشات نفس سے کھانے کے لیے بھر دیتا ہے، جتنے لقمے کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا. اور میں اس میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. جناب دو کھانے ہیں جن کا سوال نہیں ہے. ایک آپ میزبان ہے تو مہمان کو جتنا کھلا دیں اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اور سحری اور افطاری کے کھانے کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہے کہ قوت کے ساتھ جتنا مرضی آپ کھانا کھا سکتے ہیں. زبان کی پاکیزگی کی بڑی بات کرتے ہیں حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ. زبان کیسے پاکیزہ ہوگی؟ فرمایا توبہ و استغفار سے اور اللہ کے ذکر سے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے. زبان، اس میں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے ہمارے سب کے کہ جو زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہو جاتی ہے. جو زبان سے لفظ نکل جاتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جب رشتہ بھیجے تو کوئی قبول نہیں کرتا، عدالت میں گواہی دینے کے لیے جائیں تو ان کی کوئی گواہی نہیں لی جاتی، لیکن جب وہ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ بات پوری فرما دیتا. یہ ان کا ذکر اور استغفار ہے جن سے ان کی زبانیں پاک ہو جاتی ہے. پھر فرمایا دل کی پاکیزگی ہے. کہا دل کی پاکیزگی ہے، کیا فرمایا اس کو وسوسوں سے پاک رکھو. پتہ نہیں یہ ہوگا، پتہ نہیں یہ ہوگا، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. مومن کا کام نہیں کہ دل میں وسوسے آئے. جب وسوسے آئے تو دو اس کے علاج ہے. نمبر ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. دوسرا فوری طور پر اپنے ایمان کی پختگی کا جملہ کہہ دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں. یہ اس کے دل کے سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے. پھر فرمایا دنیا اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر ادا کرے اور اپنے وجود سے سستی کو ختم کر دے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم اپنے جسم سے سستی ختم کر دو اور تم چاکو چوبند ہو جاؤ تو فرمایا تم ہی غالب رہو گے اگر صحیح معنی میں مسلمان. یعنی اپنے اب نرم بستروں سے گرم بستروں سے اپنی کروٹوں کو جو جدا کرو. میں آپ کو ایک نرم بستر کی بات بتاؤں. حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات میں نے بستر بچھایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے صبح تہجد میں اٹھتے ہوئے دقت ہو رہی تھی. یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے 2 کی بجائے 4 تہہ لگا دی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ نرم بستر اٹھنے نہیں دیتا تو 6-6 انچ کے موٹے گدوں پہ ہم سوئیں گے تو تہجد کے وقت کیسے اٹھیں گے؟ یہ چیزیں ہمارے اندر سستی پیدا کر دیتی ہیں. اگر ہم جوان رہنا چاہتے ہیں، باہمت رہنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، پھر وہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو حضور پاک نے عطا فرمایا. اور سلسلہ نقشبندیہ کا یہ سارا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حضور پاک کے ذریعے سے، حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے، سلیمان فارسی کے ذریعے سے چلتا جا رہا ہے اور حضرت بابا سماسی پہ آ کے اس کا اجالا ہو جاتا ہے اور وہ مریدوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ظاہر اور باطن کو خوبصورت کر دیتے ہیں. بالکل اور باتیں سستی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے؟ سیدنا حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اپنا تعلق مرشد کامل سے جوڑا، ٹھیک، جنہوں نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ تمہارے اندر تو یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ تمہیں معراج نصیب ہو، اور پھر عملاً انہیں ایسے درجات سے گزارا. تو ہمیں یہ مقدس لوگ یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی حقیقت کو جانو اور اپنے آپ کو ان اعمال اور ان افعال سے مزین کرو جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت مندی کا موجب بنے، تمہیں کامیابی عطا فرمائیں. اور یہ سلسلہ ان پاک باز لوگوں سے جڑے بغیر ناممکن ہے. اللہ اکبر. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا سر، ایک مرتبہ امیر تیمور نہ قصر عارفہ سے گزر رہا تھا تو اس روڈ کے اوپر بچوں نے نہ دریاں جو وہ جھاڑیں تو مٹی اڑ رہی تھی، تو کہنے والوں نے کہا کہ آپ ادھر سے نہیں دوسری طرف سے چلے جائیں. تو امیر تیمور نے ساتھ جھکا دیا کہ نہیں میں ادھر سے ہی جاؤں گا. تو وہ خاک پڑی. جب دنیا سے چلا گیا کسی نے خواجہ بہاؤالدین نقشبند آپ سے کہا کہ امیر تیمور یہ کام کر کے گیا ہے، سر جھکا کے گیا ہے اور مٹی اس کے اوپر.
تو فرمایا امیر تیمور مرد لیکن با ایمان برد، مر تو گیا لیکن ایمان بچا کے چلا۔ آج کے دور میں نسل نو کے لیے ایمان بچانا بڑا ضروری ہے، اور ایمان بچے گا ادب کے ساتھ۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، اپنے بزرگوں کا ادب کریں، صوفیاء اولیاء کا ادب کریں، اور سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات برکات کا ادب، یہ پیش نظر رہے اور اللہ کریم کا پیش نظر۔ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی تو ظاہر ہے جو تربیت تو بے انتہا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ اپنا کمال ہے، لیکن وہی بات ہے کہ خاص طور پہ جو آپ نے قلب کی اور زبان کی پاکیزگی کی بات کی ہے، سارا مسئلہ اسی کا ہی تو ہے۔ اور ہے کیا فائنلی کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ایک شعر کی صورت میں میسج دینا چاہوں گا۔ ہمارے بزرگ حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، چھڑ اپنی رضا من رب دی رضا، رب تیری رضا پھر مننے گا۔ اگر اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہونا چاہتے ہو تو پہلے اللہ کی بات مانو، پھر اللہ تمہاری باتیں مانے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر فرما دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے تب تک وہ اجر و ثواب کا میٹھا پھل حاصل نہیں کر سکتا۔